بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 12 اور 13 سفر یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کئی سالوں سے وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، آپ کو وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج مٹھی بھر چینی پہ سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ ہے نا، اسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج 12 سفر جمعرات کا دن اور 13 سفر جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھو۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ آپ کے پاس یہ 2 دن موجود ہیں، آپ جمعرات کے دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، جمعے کے دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا صرف ایک بار ہے، کیونکہ ان 2 دنوں کے اندر چینی پہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں کیا جاتا ہے نا، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو صبح کرتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو کرتے ہیں تو راتوں رات غیبی فرشتے آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت پوری کر جاتے ہیں۔ اسے غیبی مدد والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہات نہیں، بس آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا۔ وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو غیب سے دور فرما دے گا۔ آپ ہر قدم پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والو، سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سے لوگ عجیب خیالات رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں حادثات ہوتے ہیں، سفر کے مہینے میں مشکلات آتی ہیں، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے، نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں لوگ اتنا ڈر کے رہتے ہیں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن آج میں آپ کو 12 سفر جمعرات اور جمعے کے دن مٹھی بھر چینی پہ یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے سفر کی 12 اور 13 تاریخ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو میرا یقین کیجئے کہ سفر کا پورا مہینہ آپ ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کے جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جادو جنات اور سفلی اعمال کے ساتھ بھر جاتے ہیں، اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ حسد اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ جاتے ہیں۔ لوگوں سے ایک دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ سفر کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، جس سے آپ پہ جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، سفلی اعمال کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے نا کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے کہ چلتے کاروبار کو بند کر دیتی ہے۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار تو پہلے بہترین تھا، چلتا تھا، کروڑوں کا کاروبار اچانک ختم ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے کاروبار پہ بری نظر پڑتی ہے نا، نظر بد ہو جاتی ہے، تو آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ قدم قدم پر ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے 12 اور 13 سفر یعنی جمعرات اور جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی پہ نظر بد کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کسی پہ جادو جنات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اگر کسی پر نہیں ہیں، کسی پہ عارضی مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستیاں ہیں نا، تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ اس عمل کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی مصیبت سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے 12 اور 13 سفر یعنی جمعرات اور جمعے کے دن سورہ کوثر کے اس خاص وظیفے کے بے شمار فائدے
اگر آپ واقعی اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک اپنا مقدر نہیں سنوار سکے، اپنی پسند کا نصیب تقدیر نہیں لکھوا سکے، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کروا سکے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 12 اور 13 سفر یعنی جمعرات اور جمعے کے دن اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جمعرات اور جمعے تو بہت سے آئیں گے، لیکن 12 اور 13 سفر سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سفر کے پہلے عشرے کو لاپرواہی میں گزار دیا، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، اسی طرح آپ نے رجب، شعبان، رمضان کو لاپرواہی میں گزارا۔ لیکن اب آپ کے پاس سنہری موقع ہے۔ آپ جتنی لاپرواہی کرتے ہیں نا، اتنا اللہ کی نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ایک وقت وہ ہے جب اللہ کی ذات دیتی ہے اور بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب بندہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر اللہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کرتا۔ بہتر یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات دے رہی ہے نا، تو تب اپنی حاجتیں مرادیں پوری کرو۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے، یہ ماہ سفر کی خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہر دن قبولیت کا، ہر مہینہ قبولیت کا، ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جہالیت کے دور میں رہتے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ سفر برا مہینہ ہے، یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، یہ بس بنی بنائی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، آپ پہ رزق کی تنگی ہے، بے اولادی کی پریشانی ہے، آپ پہ کروڑوں کا قرض ہے، جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، یعنی کہ اگر آپ بیمار ہیں نا، بیماری سے شفا چاہتے ہیں، دنیا کے ہر مسئلے کا حل آج مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا آپ کو بتاؤں گا۔ بس فائدہ اسی کو ہوگا جو اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا۔ جو ترتیب بتائی جائے گی اسی ترتیب کے مطابق پڑھیں گے نا۔ دیکھیں، جب آپ اپنی منمانی کرتے ہیں نا، اپنے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی پھر حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ہماری آج کی نسل کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو مینٹور نہیں بناتے، یعنی کہ اپنا استاد، یعنی کہ ہم کسی کی بتائی ہوئی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم جو جانتے ہیں وہ 100% صحیح ہے۔ خدارا اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے آج 12 اور 13 سفر یعنی جمعرات اور جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھے گا۔ عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی آئے گی، عمل کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، پھر نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج 12 سفر اور 13 سفر یعنی جمعرات اور جمعے کے دن مٹھی بھر چینی پہ یہ خاص وظیفہ پڑھ کے اپنے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، نیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین میں بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں، اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مقروض ہوں،
قرض سے مکمل نجات عطا فرما۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، لیکن جو نام آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی قسم اللہ نے خود دکھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو شخص یہ نام پڑھ کے اپنے رب کو پکارے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ یعنی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ آپ یا فتاح پڑھ کے اپنے رب سے جو بھی فریاد کریں گے نا، جو حاجت جو مراد لے کے بیٹھیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو فوراً پورا فرمائے گا۔ آپ نے مٹھی بھر چینی پہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح پڑھتے جائیں۔ یا فتاح کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے ضد کرتا ہے نا، تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب آپ اپنے رب سے ضد کرتے ہیں، وہ رب جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا نہیں کرے گا؟ اور اس نام پر قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ اللہ کی قسم ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یا فتاح پڑھیں، جو مانگیں گے ملے گا۔ تو پھر کیوں نہ آج یا فتاح پڑھ کے اپنے رب سے وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میری اور آپ کی ناممکن اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ یا فتاح آپ نے کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا فتاح یا فتاح ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں، 11 مرادیں بھی لے کے بیٹھو گے تو اللہ پوری کرنے پہ قادر ہے۔ اب 11 بار یا فتاح پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ عمل بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں بالکل تھوڑا سا وقت لگے گا۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، دیکھیں گھر میں کھانا پکایا جائے نا، سارے لوازمات ڈال دیے جائیں، ایک نمک نہ ڈالا جائے تو کھانے کی لذت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پورا عمل کرتے ہیں، آپ سارے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں، لیکن آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے وظیفے میں کمی آ جاتی ہے، آپ کے وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور سورہ کوثر کے اس خاص عمل کو توجہ سے سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ چینی کے ایک ایک دانے پہ آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان کے لیے مانگیں۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں۔ مقروض ہیں، بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، 12 اور 13 صفر یعنی جمعرات اور جمعے کے دن مٹھی بھر چینی پہ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ سورہ کوثر وہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا نا، لوگ اللہ کے حبیب کو طعنے کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے حبیب پہ جبرائیل آئے، اللہ نے بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ بس اب نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بھی اپنے دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، دشمن آپ کے کاروبار پہ بندش لگاتا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی کرتا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے جتنے اثرات ہیں
اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، دفتر، کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات میں ہے، آپ پر کسی بھی طرح کے جادوئی اثرات ہیں، تو آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اللہ نے اس قرآن پاک کی صورت میں فرمایا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اللہ آج سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کے دشمن کو بے نام و نشان تباہ و برباد فرما دے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے، یعنی ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں ایک دفعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے رب سے مانگیے گا۔ بس یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ کوثر پڑھنے والا آج رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگے گا نا، اللہ 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ یہ سفر کی 12 اور 13 تاریخ جمعرات اور جمعے کا وظیفہ ہے۔ آج یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا نا، اگر آپ نے ان 2 دنوں کے اندر یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ پچھتانا چاہتے ہیں یا آپ اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں نا۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ 33 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 33 بار پڑھنی ہے، یعنی 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی بیشی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد میں ہے۔ اس میں کمی بیشی کریں گے تو نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ بسم اللہ کے ساتھ جب سورہ کوثر پڑھ جاتی ہے نا، تو پھر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ پہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں جا سکتا۔ اب سورہ کوثر کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے آج تک جس نے پڑھا ہے نا، اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، اللہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، جس نے بیٹا مانگا اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، جس نے نوکری مانگی اللہ نے من پسند نوکری عطا فرمائی، جس نے جو مانگا اللہ نے فوراً عطا فرمایا۔ آج ایک ایسا سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ نے 12 اور 13 سفر یعنی جمعہ رات اور جمعے کے دن مٹھی بھر چینی پہ پڑھنا ہے۔ اسے تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وظیفہ ہے جو انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کو تحفے میں دیا۔ اس میں اللہ کی عظمت موجود ہے، اللہ کی بڑائی موجود ہے، تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ موجود ہے۔ آج تک جتنے پیغمبر آئے، ولی آئے، اہل بیت آئے، صحابہ کرام آئے، انبیاء کرام آئے، سب نے کامیابی کا صرف ایک راز بتایا، اور کامیابی کا وہ راز اپنے گناہوں کی توبہ ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے نا، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آج میں آپ کو یہی کامیابی کا راز بتانے والا ہوں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے تیسرے نمبر پر تیسرا کلمہ ہی پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر سماعت فرما لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانے پہ پڑھنا ہے، اور تیسرے کلمے کو پڑھتے ہوئے اپنے رب سے ضد کرنی ہے، فریاد کرنی ہے حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، کیونکہ آج آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں نا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، یعنی پیارے بھائیوں آپ نے 7 ٹائم پڑھ کے تیسرا کلمہ چینی پہ پھونک مارنی ہے۔ اب تیسرے کلمے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام بھی پڑھنے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں ہر گھر کی بنیادی ضرورت پیسہ ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی عزت بھی ہے، آپ کا احترام بھی ہے، لوگ آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملائیں گے، لوگ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ آپ نے تیسرے کلمے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، اللہ آپ سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں جاتا۔ یا غنیو یا مغنیو یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا غنیو یا مغنیو پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک رزق کا دروازہ اگر کھل جائے نا تو ہم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، یہاں 300 رزق کے دروازے کھلنے کی بات ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے نا تو سمجھیں آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آج کے دن ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہوگی، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 7 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب توجہ کریں، عمل یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، یعنی کس طرح پڑھیں گے؟ یا غنیو یا مغنیو 1 مرتبہ ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 مرتبہ ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد چینی پہ پھونک مارنی ہے، اور آج کل برسات کے دن ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات اللہ کی مخلوق بھوکھی دیواروں پہ، چھتوں پہ، درخت کے سائے میں پھیر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ چینی کسی درخت کے سائے میں پھیلانی ہے یا اپنی چھت پہ کسی کھلی جگہ پہ پھیلانی ہے جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے اس چینی کو کھا جائیں۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند یہ چینی کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے۔ اللہ اس مخلوق کے شکر سے آپ کے رزق میں، آپ کی تنگیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔